ان روایتوں کا جاننا میرے اور آپ کے لیے بے حد ضروری ہے۔ اس سلسلے میں عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حدیث ہیں، کہتے ہیں کہ ایک روز ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ نبی علیہ السلام اپنا سر جھکائے ہوئے تھے۔ اچانک آپ علیہ السلام نے اپنا سر بلند کیا، آپ آسمان کی طرف دیکھنے لگے۔ دیکھتے ہوئے نبی علیہ السلام نے کہا کہ سبحان اللہ، آج کے دن آسمان سے کیا سختیاں نازل کی گئی ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ڈر گئے۔ کسی میں ہمت نہیں تھی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے اس وقت پوچھ لے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام آخر آسمان سے اللہ نے کون سی سختیاں نازل کی۔ وہ دن گزر گیا، سارے صحابہ اپنے اپنے کاموں میں نکل گئے۔ عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں بے چین تھا۔ اگلے روز میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے سوال کیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام، آپ نے کل کہا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمان سے بڑی سختیاں نازل کی ہیں، آخر وہ کون سی سختیاں ہیں جس کے متعلق کل آپ بیان کر رہے تھے؟ نبی علیہ السلام نے کہا والذی نفسی بیدہ لو ان رجلا قتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم قتل ثم احیا ثم قتل وعلیہ دین ما دخل الجنہ حتی یقضى عنہ دینہ۔ نبی علیہ السلام کہتے ہیں کہ وہ سختی جس کا میں کل ذکر کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی جان ہے۔ ایک آدمی اللہ کی راہ میں نکلے جہاد کرنے کے لیے، اسے قتل کر دیا جائے، پھر اسے دوبارہ زندہ کیا جائے، اسے دوبارہ شہید کر دیا جائے، اسے دوبارہ زندہ کیا جائے اور تیسری مرتبہ بھی اسے شہید کر دیا جائے۔ 3 مرتبہ شہید ہونے کے بعد بھی اگر اس پر قرض ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے آدمی کو جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ وأراقب الرحمن جل جلاله وتقدست أسماؤه وتعالى وأكون للوطن الحبيب مشيدا۔ حاضرین جمعہ، ہمارا عنوان ہے اسلام میں وصیت کی اہمیت۔ وصیت یہ ایک اہم شرعی حکم ہے جو انسان کو اپنی زندگی کے اخیر لمحات کے لیے تیار کرتا ہے اور اس کے مرنے کے بعد اس کے حقوق محفوظ رکھتا ہے۔ وصیت کو اگر آپ آسان الفاظ میں سمجھنا چاہیں تو یہ سمجھ سکتے ہیں کہ مرنے کے بعد آپ کا مال اور آپ کے کچھ کام یا معاملات کس انداز سے پورے کیے جائیں، آپ کا مال کہاں، کتنا، کیسے خرچ کیا جائے، یہ وفات یعنی مرنے سے پہلے آپ خود طے کرتے ہیں۔ اسی کا نام وصیت ہے۔ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، اس لیے کہ انسان ساری زندگی بڑی محنت سے مال کماتا ہے، کئی معاملات کرتا ہے۔ دنیا میں دوڑ دھوپ کی ایک بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کے بعد اس کی اولاد سکون و اطمینان کی سانس لے لیا کرے، بآسانی زندگی بسر کیا کریں۔ لیکن اس کے مرنے کے بعد اگر وہی اولاد اس مال کی وجہ سے یا کچھ معاملات کی وجہ سے جھگڑوں میں پڑ جائے، لڑتے بھیڑتے زندگی گزارے، تو آدمی کے کمانے دھمانے کا کیا ہی فائدہ۔ تو انسان کے گزرنے کے بعد اس کی اولاد اس کے مال کا صحیح تصرف کرے، صحیح استعمال کرے، اس چیز کے لیے شریعت اسلامیہ نے یہ راستہ بتایا کہ تم وفات سے پہلے وصیت کر لیا کرو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں کہا کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیہ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تم پر یہ واجب کیا ہوا ہے کہ تمہارے پاس جب موت کا وقت آنے لگے، یعنی جب تم موت کی نشانیاں دیکھ لو، تو تم والدین اور دوسرے قریبی رشتہ داروں کے لیے وصیت لکھ لیا کرو۔ یہ متقیوں کے لیے ضروری ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس سلسلے میں کہا، مسلم شریف کی روایت ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث ہے، کہتے ہیں
کہ ما حق امرئ مسلم لہ شیء یرید فیہ ان یوصی یبیت لیلتین الا ووصیتہ مکتوب او مکتوبۃ عندہ. نبی علیہ السلام کہتے ہیں ہر وہ مسلمان جو کسی چیز کے متعلق وصیت کرنا چاہتا ہو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی زندگی کی کوئی 2 راتیں ایسی نہ گزارے جس میں وہ وصیت نہ کیا ہو. یعنی میں اور آپ اگر کسی معاملے کے متعلق یہ سمجھتے ہیں کہ میرے بعد اس معاملے کو اس انداز سے مکمل کرنا چاہیے، لوگ اس مال کو، اس معاملے کو اس انداز سے ختم کریں، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم وفات سے پہلے وصیت لکھ دیا کریں. اب کس کی وفات کب آئے گی کوئی نہیں جانتا، تو جو وقت ہمارے ہاتھ ہے، جو زندگی آج میں اور آپ گزار رہے ہیں، اسی زندگی میں ہمیں وصیت لکھ دینی چاہیے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس حدیث کے راوی ہیں، حدیث بیان کرنے والے ہیں، وہ کہتے ہیں جب میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے یہ حدیث سنی تو اس تاریخ سے لے کر آج تک میں نے اپنی زندگی کی ایک رات بھی ایسی نہیں گزاری جس میں میں نے پہلے سے وصیت لکھ نہ رکھی ہو. ہر روز ہر رات نئی وصیت لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جو زندگی کے اہم معاملات ہیں وہ معاملات پہلے سے لکھے ہوئے ہونے چاہیے، یا کوئی 2 عادل گواہوں کے درمیان، 2 صالح اور نیک مسلمانوں کے درمیان آپ وہ بات رکھ دیں کہ میرے بعد میرے مال کو یا اس معاملے کو اس انداز سے آگے بڑھایا جائے. وصیت مختلف حالات میں مختلف طرح ہوتی ہے. کبھی وصیت کرنا واجب ہوتا ہے، کبھی وصیت کرنا مستحب ہوتا ہے، کبھی وصیت کرنا مکروہ ہوتا ہے، ناپسندیدہ ہوتا ہے. کچھ حالات ایسے ہوتے ہیں جن میں وصیت کرنا حرام ہوتا ہے. بہت سے لوگ وصیت کی ان حالتوں کو نہیں جانتے، اس کے مختلف مرحلوں کو نہیں جانتے. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے مسلمان ایسے ہیں جو واجب وصیت بھی نہیں کرتے. بہت سے مسلمان ایسے ہیں جن کے پاس استطاعت ہوتی ہے، ان کے لیے وصیت مستحب ہوتی ہے، ان کے ثواب میں بڑھوتری کا ذریعہ بنتی ہے، لیکن وصیت کی اہمیت نہ ہونے کی وجہ سے یا اس کا علم نہ ہونے کی وجہ سے وہ وصیت نہیں کر پاتے. بہت سے لوگ حرام چیزوں میں وصیت کر لے جاتے ہیں اس لیے کہ انہیں اس کا علم نہیں ہوتا. تو اختصار اور مختصر طور پر ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ وصیت کے وہ کیا احکامات ہیں، وہ کیا حالات ہیں جن میں کبھی وصیت واجب ہوتی ہے، کبھی مستحب ہوتی ہے، کبھی مکروہ اور کبھی حرام ہوتی ہے. سب سے پہلے وصیت کب واجب ہے؟ ہم میں سے ہر انسان کو کن حالات اور کن معاملات میں لازمی طور پر وصیت کرنی چاہیے، یعنی کچھ آگے کے لیے لکھ دینا چاہیے یا لوگوں کو بتا دینا چاہیے. یہ 2 حالتوں میں واجب ہوتی ہے. ایک، یا تو آپ پر اللہ کے حقوق باقی ہوں، یا پھر آپ پر بندوں کے حقوق باقی ہوں. اللہ کے حقوق، جیسے مثال کے طور پر آپ کو زکوٰۃ ادا کرنی تھی، فلاں کسی سال کی زکوٰۃ رہ گئی، آپ لکھ دیں گے کہ اگر میں فوت ہو جاؤں زکوٰۃ کی ادا کرنے سے پہلے تو میرے وفات کے ساتھ ہی میرے مال سے سب سے پہلے وہ زکوٰۃ ادا کی جائے گی. یہ واجب وصیت ہے. ایسے ہی انسان پر کفارہ ہو، ہم نے کبھی قسم کھا لی تھی، قسم پوری نہیں ہو سکی، قسم کا کفارہ ہے، روزوں کا کفارہ ہے. دوسری کئی غلطیاں ہیں جس کی شریعت اسلامیہ نے کفارات بتائے ہوئے ہیں کہ یہ غلطی اگر تم سے سرزد ہو جائے، تمہیں اتنے مسکینوں کو کھلا دینا چاہیے، تمہیں اتنے مسکینوں کو کپڑا پہنا دینا چاہیے، تمہیں اتنے مسکینوں کے گھر تک اناج پہنچا دینا چاہیے. ہم وہ نہیں کر پائے، یا اس وقت ہمارے حالات نہیں تھے. ہمیں اپنی وصیت میں یہ چیز لکھ دینی چاہیے کہ مجھ پر اللہ کے یہ حقوق باقی ہیں. اگر میں فوت ہو جاؤں تو میرے مرنے کے ساتھ ہی سب سے پہلے میرے مال سے اللہ کے یہ حقوق ادا کیے جائیں. کفارات ہیں، زکوٰۃ ہیں، اس طرح کی دوسری چیزیں. ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جن میں واقعی کچھ نہ کچھ رب کے حقوق باقی رہتے ہیں. اگر ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ان حقوق کو ایسے ہی باقی رکھ اس دنیا سے چلے جائیں اور ہمارے پیچھے جو لوگ موجود ہیں وہ نہ جانتے ہوں کہ ہم پر اللہ کے کیا حقوق ہیں، تو اس میں کوئی 2 رائے نہیں ہے کہ ہماری گرفت ہو سکتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری پکڑ کر سکتا ہے کہ تم نے کیوں
یہ حق ادا نہیں کیا، یا تمہارے مال سے یہ حق ادا کیا جا سکتا تھا، تم نے پیچھے والوں کو اس سے آگاہ کیوں نہیں کیا؟ تم نے وفات سے پہلے انہیں کیوں نہیں بتا دیا کہ میرے مال سے سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حقوق ادا کیے جانے چاہیے؟ یہ واجب وصیت کی پہلی شکل ہے کہ اللہ کے حقوق اگر آدمی پر باقی ہیں تو وہ لازمی طور پر اپنے پیچھے لوگوں کو بتائے کہ میرے مال سے سب سے پہلے یہ حق ادا کیا جانا چاہیے۔ دوسرا، حقوق العباد، بندوں کے حقوق۔ بندوں کے حق میں عام طور پر مال کا حق ہوتا ہے۔ مال کے حق کئی شکلوں میں ہوتے ہیں۔ ہم بات امانت کی لے لیتے ہیں۔ امانت یہ ایک ایمان کی علامت ہے، نشانی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا لا ایمان لمن لا امانت لہ، وہ آدمی کامل مومن نہیں ہو سکتا جو اپنی امانتوں کا لحاظ نہ رکھے۔ آدمی کے پاس جو امانت رکھی جاتی ہے مال کی شکل میں، دوسری چیزوں کی شکل میں، اسے وہ ادا کر دینا چاہیے۔ جو آدمی امانت ادا کرنے والا ہے وہ اس بات کی دلیل دیتا ہے کہ میں مومن ہوں، میں بہتر ایمان والا ہوں۔ جو آدمی امانتیں ادا نہیں کرتا اس کے برے ہونے کی اور اس کے ایمان کے کم ہونے کی وہ نشانی ہوتی ہے۔ امانتیں مختلف ہوتی ہیں۔ بہت سے لوگوں کے پاس زمینیں امانتوں کے طور پر رکھی ہوتی ہیں، بہت سے لوگوں کے پاس مال و دولت امانت کے طور پر رکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو آدمی کو چاہیے کہ جس کی امانت اس کے پاس موجود ہو وہ آج ہی لکھ دے کہ میرے پاس فلاں فلاں کی فلاں فلاں امانت موجود ہے، اگر مجھے کچھ ہو جائے تو میرے ورثہ یعنی پیچھے آل اولاد جنہیں میری وراثت سے حصہ ملنے والا ہے وہ سب سے پہلے فلاں انسان تک اس کا حق پہنچا دیں۔ حقوق العباد میں دوسرا مسئلہ ہے قرض کا۔ بہت سے لوگ اس دنیا سے گزر جاتے ہیں لیکن بندوں کے جو قرض کے حق ان کے کاندھوں پر ہے وہ ایسے ہی لٹکے رہ جاتے ہیں۔ شریعت اسلامیہ میں قرض کا معاملہ بڑا نازک ہے، بڑا نازک ہے۔ اس سلسلے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کئی روایتیں ہیں۔ وقت ہمارے پاس اتنا نہیں کہ ساری روایتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں، لیکن کچھ روایتیں جو قرض کے معاملے میں بڑی نازک ہیں، حساس ہیں، ہمیں للکارتی ہیں، ان روایتوں کا جاننا میرے اور آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس سلسلے میں عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حدیث ہیں، کہتے ہیں کہ ایک روز ہم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنا سر جھکائے ہوئے تھے۔ اچانک آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا سر بلند کیا، آپ آسمان کی طرف دیکھنے لگے۔ دیکھتے ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ سبحان اللہ، آج کے دن آسمان سے کیا سختیاں نازل کی گئی ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ڈر گئے۔ کسی میں ہمت نہیں تھی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اس وقت پوچھ لے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آخر آسمان سے اللہ نے کون سی سختیاں نازل کی۔ وہ دن گزر گیا، سارے صحابہ اپنے اپنے کاموں میں نکل گئے۔ عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں بے چین تھا۔ اگلے روز میں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ نے کل کہا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمان سے بڑی سختیاں نازل کی ہیں، آخر وہ کون سی سختیاں ہیں جس کے متعلق کل آپ بیان کر رہے تھے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا والذی نفسی بیدہ لو ان رجلا قتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم قتل ثم احیا ثم قتل وعلیہ دین ما دخل الجنہ حتی یقضى عنہ دینہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ وہ سختی جس کا میں کل ذکر کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جان ہے۔ ایک آدمی اللہ کی راہ میں نکلے جہاد کرنے کے لیے، اسے قتل کر دیا جائے، پھر اسے دوبارہ زندہ کیا جائے، اسے دوبارہ شہید کر دیا جائے، اسے دوبارہ زندہ کیا جائے اور تیسری مرتبہ بھی اسے شہید کر دیا جائے۔ 3 مرتبہ شہید ہونے کے بعد بھی اگر اس پر قرض ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے آدمی کو جنت میں داخل نہیں کرے گا، حتی ما یقضى عنہ دینہ، یہاں تک کہ اس سے اس کا قرض نہ ادا کر دیا جائے۔ اس قدر سخت روایت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قرض کے متعلق بیان فرمائی۔ ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو قرض لیتے ہوئے یہی نیت رکھتے ہیں کہ کہیں موقع ملے تو اس قرض کو دبا دیا جائے،
کسی طرح وہ دینے والا بھول جائے اور کسی طرح ہم اسے گھمانے میں کامیاب ہو جائے۔ ہو سکتا ہے دنیا میں آپ کچھ نہ کچھ چند روپیوں کے لیے اسے گھما لے جائیں یا اس سے اپنا چھٹکارا کروا بھی لیں، لیکن آخرت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دربار سے ہمیں چھٹکارا نہیں مل سکتا جب تک کہ ہم نے جو قرض لیا ہے، بندوں کے جو حق ہم پر ہیں، ہم ان حقوق کو ادا نہ کرتے۔ اس سلسلے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور روایت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث ہیں، کہتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نفس المؤمن معلقۃ بدین حتی یقضى عنہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ایک مومن کی نفس، یا آپ بالفاظ دیگر کہنا چاہے تو کہہ سکتے ہیں کہ مومن کی روح یہ زمین و آسمان کے درمیان لٹکی ہوئی رہتی ہے یہاں تک کہ اس کا قرض نہ ادا کر دیا جائے۔ آدمی مومن ہو، خوب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرنے والا ہو، بہتر ایمان رکھنے والا ہو، لیکن چند روپیے، چند درہم یہ اس قدر خطرناک ثابت ہوتے ہیں کہ وہ اس کے اعمال کو اوپر پہنچنے نہیں دیتے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک جنازے کے لیے آگے بڑھتے ہیں، ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب کھڑے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال کیا کہ کیا اس میت پر قرض ہے؟ صحابہ نے کہا کہ ہاں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام 7 درہم، کوئی بڑی رقم نہیں تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایڑیوں کے بل صف میں پیچھے آنے لگے، کہا کہ میں اس مقروض آدمی کا جنازہ نہیں پڑھا سکتا، تم اس کا جنازہ پڑھو۔ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کا قرض میں ادا کر دیتا ہوں، آپ اس کا جنازہ پڑھا دیجیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہوں، نعش مسلمان کی ہو، مومن کی ہو، صحابی کی ہو، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام چند درہم قرض کی وجہ سے اس کی جنازہ نہ پڑھائے، یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ الغرض اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات مان لی، آپ نے جنازہ پڑھا دی۔ اگلے روز اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کیا تم نے اس کا قرض ادا کر دیا؟ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ نبی علیہ السلام نے کہا کہ قرض ادا کرو، اس لیے کہ اس کی جان لٹکی ہوئی ہے۔ تیسری مرتبہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر سے سوال کیا کچھ وقت بعد، کیا تم نے قرض ادا کر دیا؟ انہوں نے کہا کہ ہاں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں نے قرض ادا کر دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اب کہیں جا کر اسے راحت دی گئی ہے۔ تو قرض کا ادا نہ کرنا یہ ہمارے اعمال کو، مرنے کے بعد ہمارے معاملات کو ہوا میں لٹکا دینے والا عمل ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت کرے۔ یہ وہ معاملات ہیں جن میں وصیت کرنا واجب ہے، لازم ہے، کہ آدمی کی وفات کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ چند روپیوں کی وجہ سے، حقیر سے مال کی وجہ سے انسان کی آخرت نہ بگاڑ دے، انسان پریشانیوں کا شکار نہ ہو جائے۔ تو وصیت کی یہ سب سے پہلی شکل ہے جس میں وصیت واجب ہے، اور اس کی 2 حالتیں ہیں، ایک اللہ کے حقوق جس میں وصیت واجب ہوتی ہے، ایک بندوں کے حقوق جس میں وصیت واجب ہوتی ہے۔ ہم میں سے اگر کسی آدمی پر اللہ کا کوئی حق باقی ہے یا بندوں کا کوئی حق باقی ہے، گرچہ ہمیں اس بات کا اطمینان ہے کہ ہم یہ حق ادا کر دیں گے، باوجود اس کے ہم میں سے ہر آدمی کے لیے ضروری ہے کہ وہ کسی عادل انسان کو باخبر رکھے کہ اگر مجھے اللہ نہ کرے کچھ ہو جائے تو سب سے پہلے تم میرے یہ حق ادا کر دینا، یا نہیں تو آدمی اپنی وصیت لکھ کر کوئی بھروسے مند آدمی کے پاس رکھ دے جو اس کی وفات کے بعد اس کی اس وصیت پر عمل کر سکے۔ یہ وصیت کی پہلی شکل ہے۔ وصیت کی دوسری شکل ہے مستحب وصیت۔ مستحب وصیت وہ ہوتی ہے جو آدمی کی وفات کے بعد اس کے مال کو خیر میں لگاتے ہیں، اور وہ ایسا خیر ہو جس کا ثواب انسان کو مرنے کے بعد بھی پہنچتا رہے۔ در حقیقت جب آدمی اس دنیا سے مر جاتا ہے تو اس کا نامہ اعمال بند کر دیا جاتا ہے، اس کی نیکیوں میں اضافہ نہیں ہوتا، اس نے جو کیا اسی کا اسے حساب دینا ہوگا۔ لیکن یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہم بندوں پر بڑا احسان ہے، رحم ہے، فضل ہے کہ اس نے کچھ ایسی راہیں، کچھ ایسے راستے ہمارے لیے چھوڑ رکھے ہیں جن کے ذریعے مرنے کے بعد بھی ہماری نیکیاں بڑھ سکتی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں اذا مات الانسان انقطع عنہ عمله الا من ثلاث، جب آدمی فوت ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے،
اس جہاں سے اس کے عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، اس کی نیکیوں میں اب اضافہ نہیں ہو سکتا۔ ہاں 3 راستے ایسے ہیں جن کے ذریعے آدمی کی نیکیوں میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ من ولد صالح یدعو لہ، پہلا راستہ نیک اولاد کا ہے جو اپنے والدین کے لیے دعائے خیر کرتی رہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اولاد کی دعا کی وجہ سے والدین کی نیکیوں میں اضافہ کرتا ہے، ان کے درجات بلند کرتا ہے۔ اگر وہ قبر میں کچھ پریشانی کے شکار ہیں تو اللہ اولاد کی دعاؤں کی وجہ سے ان کی پریشانیاں کم کر دیا کرتا ہے۔ ولد صالح یدعو لہ، دوسری شکل نبی علیہ السلام کہتے ہیں او علم ينتفع به، یا وہ علم جس کے ذریعے فائدہ اٹھایا جا رہا ہو۔ اس کی الگ الگ صورتیں ہو سکتی ہیں۔ پہلی صورت یہ کہ آپ کو کچھ آتا تھا، آپ نے دوسروں کو سکھا دیا، اب وہ آدمی جب تک آپ کے سکھائے علم پر عمل کرتا رہے آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ مثال کے طور پر آپ میں سے ہر آدمی کو کم از کم سورہ فاتحہ اور آخر کے 3 قل تو آتے ہی ہوں گے، آیت الکرسی اور آمن الرسول بھی یاد ہوگا۔ آپ اپنی اولاد کو کم از کم یہی سکھا دیں، یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا۔ ہم اس دنیا سے چلے تو جائیں گے لیکن ہماری اولاد جب تک سورہ فاتحہ، آخر قل، آیت الکرسی وغیرہ کی تلاوت کرتی رہے، روزمرہ کی دعاؤں کو پڑھتی رہے، تب تک اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں وہ ثواب پہنچائے گا۔ اگر ہماری اولاد نے آگے سکھایا، آگے والے بھی پڑھ رہے ہیں، یہ چین جتنی لمبی ہوگی ثواب اتنا زیادہ ہوگا۔ یا اس کی دوسری شکل یہ ہے کہ آپ کو تو کچھ آتا نہیں ہے لیکن جو سیکھنے کی خواہش رکھتے ہیں آپ ان پر خرچ کر رہے ہیں، اس سے بھی آپ کا ثواب آ جائے گا۔ آپ کسی بچے کو حافظ بنا دو، آپ کچھ کتابیں پڑھنے والوں کے حوالے کر دو، مساجد میں قرآن وغیرہ کا انتظام کر دو، یہ علم ہے جس علم سے اور لوگ بھی فائدہ اٹھائیں گے۔ تیسری شکل اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا وَصَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، یا صدقہ جاریہ، آپ تو فوت ہو جاؤ لیکن آپ کا کیا ہوا صدقہ باقی رہ جائے تو جب تک وہ صدقہ چلتا رہے گا اس کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا۔ مثال کے طور پر مساجد کی تعمیر ہے، یہ صدقہ جاریہ ہے، ہم رہیں نہ رہیں جب تک مسجد رہے گی ثواب ہم تک پہنچتا رہے گا۔ ایسے ہی کنووں کا کھود دینا ہے، بور ویل کا دلا دینا ہے، درختوں کا لگا دینا ہے، ہم تو چلے جائیں گے لیکن جب تک یہ درخت لگے رہیں گے، اس درخت سے جتنے جانور کھائیں گے، جتنے پرندے ان درختوں پر گھونسلے بنائیں گے، جتنے انسان ان درختوں سے پھل کے ذریعے، چھاؤں کے ذریعے فائدہ اٹھائیں گے، تب تک اللہ سبحانہ و تعالی اس صدقے کا فائدہ ہمیں عطا کرتا رہے گا۔ تو یہ 3 شکلیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتائی کہ انسان تو مر جاتا ہے لیکن ان راستوں سے اللہ سبحانہ و تعالی اس کے ثواب کو جاری رکھے ہوئے ہوتا ہے۔ کچھ اور حدیثوں میں اور شکلیں بھی موجود ہیں لیکن یہ 3 شکلیں بڑی معروف ہیں۔ ان 3 شکلوں کو تکمیل تک پہنچانے کا سب سے آسان ذریعہ جو مجھے اور آپ کو نظر آتا ہے وہ وصیت کا ہے۔ آپ وصیت کر دیں میرے مرنے کے بعد میرے مال سے 2 بچوں کو حافظ بنایا جائے، میرے مرنے کے بعد میرے مال سے مسجد تعمیر کر دی جائے، کنواں کھدوا دیا جائے، بور ویل دلوا دی جائے، مسجد میں مصلی بچھا دیا جائے، 1 اسکوائر فٹ 4 اسکوائر فٹ 4 اسکوائر یارڈ 2 مصلی 4 مصلی جو ہو، میرے مال سے میرے مرنے کے بعد مسجد کے لیے یہ مال خرچ کیا جائے۔ آدمی وصیت کر کے اپنے نامہ اعمال کو جاری رکھ سکتا ہے، یہ مستحب وصیت ہے۔ اگر آدمی یہ وصیت کرے تو اس کے نامہ اعمال میں اضافہ ہوگا، نہ کرے تو وہ گناہ گار نہیں ہوگا۔ یہ وصیت کی دوسری شکل ہے۔ پہلی شکل واجب تھی جو حقوق اللہ اور حقوق العباد میں کرنی چاہیے، دوسری شکل مستحب ہے، آدمی کرے تو اس کے نیکیوں میں اضافہ ہوگا، نہ کرے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ وصیت کی تیسری شکل ہے مکروہ وصیت، ایسی وصیت انسان کو نہیں کرنی چاہیے۔ مکروہ وصیت کیا ہوتی ہے کہ آدمی کے پاس مال کم ہو اور وہ اپنی اولاد کے لیے نہ چھوڑے بلکہ وہ نیک کاموں میں خرچ کرنے کی فکر کرے۔ شریعت اسلامیہ نے ایسی وصیت کو پسند نہیں کیا۔ آدمی کے مال کی سب سے زیادہ حقدار اس کی اولاد اور اس کے ورثہ ہیں۔ ورثہ یعنی وہ لوگ جو اس کی وراثت اور آستی کے حصے دار ہوتے ہیں، حقدار بنتے ہیں۔ شریعت نے بتایا کہ تمہارے پاس مال کم ہو تو تمہارے وارثوں میں اسے تقسیم ہو جانے دو، پہلے ہی مال کم ہے، مزید تم اسے وصیت کر کے اور کم کر رہے ہو، اس سے تو تمہارے جو وارث ہیں، تمہاری اولاد، تمہارے قریبی رشتہ دار، وہ مزید پریشان ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کہتے ہیں، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حدیث ہیں،
کہا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انک ان تذر ورثتک اغنیاء خیر من ان تذرهم عالۃ یتکففون الناس. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ تم اپنے وارثوں کو، اولاد کو اور قریبی رشتہ داروں کو امیر غنی چھوڑو، یہ زیادہ بہتر ہے اس سے کہ تم مرنے کے بعد انہیں فقیری کی حالت تک پہنچا دو، وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں. یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ آدمی کو فکر کرنی چاہیے کہ میرے بعد میری اولاد عزت اور خودداری کی زندگی گزارے. ہم بعض لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس زیادہ مال و دولت نہیں ہوتی، لیکن باوجود اس کے ان کی کچھ وصیتیں ایسی ہوتی ہیں جن وصیتوں کی وجہ سے ان کے بعد ان کی اولاد کے لیے کچھ نہیں بچتا، ختم ہو جاتا ہے. شریعت اسلامیہ نے ایسی وصیت کو پسند نہیں کیا. وصیت کی چوتھی شکل ہے حرام وصیت. حرام وصیت کی کچھ شکلیں ہیں. ایک شکل یہ ہے کہ آدمی اپنے وارثوں ہی میں سے کسی ایک کے لیے وصیت کر دے. مثال کے طور پر 4 بیٹے ہیں، 2 بیٹیاں ہیں. انسان مر جائے تو شریعت اسلامیہ نے بتایا کہ وراثت میں انہیں کیا ملے گا، بیٹوں کا کتنا حصہ ہوگا، بیٹیوں کا کتنا حصہ ہوگا. آپ ان وارثوں کے لیے وصیت نہیں کر سکتے. سب کو جو مل رہا ہے انہیں وہی لینا پڑے گا. آپ یہ نہیں کہہ سکتے میرے چھوٹے بیٹے کو مزید 2 لاکھ روپے دیے جائیں گے، میری وصیت ہے. حرام ہے. شریعت اسلامیہ نے آپ کے وارث کا جو حصہ بنایا وہی حصہ رہے گا. آپ وارثوں کے علاوہ کسی کو کچھ دینا چاہتے ہو دے سکتے ہو، یہ جائز ہے، لیکن وارثوں کو مزید وراثت سے بڑھ کر نہیں دے سکتے. یہ حرام ہے، یہ حرام وصیت ہے. بہت سے والدین یہ غلطی کر بیٹھتے ہیں. کوئی بیٹا اگر تعلیم میں کم ہو، جسامت میں کم ہو، یا اس کی اولاد زیادہ ہو، یا جس سے ماں باپ کو زیادہ محبت ہو، وہ اس بیٹے کے حق میں ذرا بڑھ کر وصیت کر دیتے ہیں. ایسی وصیت حرام ہے. شریعت اسلامیہ اس وصیت کو نہیں مانتی. اگر آپ باوجود اس کے ایسی وصیت کرتے ہو تو اس وصیت کی وجہ سے گناہ گار ہو جاؤ گے. حرام وصیت کی دوسری شکل ہے کہ آدمی 1/3 حصے سے زیادہ وصیت کر دے. 1/3 حصہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کے پاس مثال کے طور پر 900 روپیے ہیں تو 300 1/3 ہوگا، 1/3. آپ اپنی وصیت میں 300 سے زیادہ نہیں کر سکتے. آپ کے کل مال کا 1/3 1/3 حصہ ہی آپ وصیت کر سکتے ہو، بلکہ یہ بھی بہت زیادہ ہے. اگر آپ نے اس سے زیادہ کی بھی وصیت کی ہو تو 300 سے زیادہ نہیں دیا جائے گا. اس سلسلے میں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی مشہور حدیث ہے. کہتے ہیں کہ میں بیمار ہو گیا، بہت زیادہ بیمار. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام میری عیادت کے لیے پہنچے. میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام میری ایک ہی بیٹی ہے، وارثین میں اس کے علاوہ میرے لیے اور کوئی نہیں، میرا مال زیادہ ہے. میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے مال کو 2 حصوں میں بانٹ دوں، آدھا حصہ وصیت کے طور پر صدقہ کر دوں اور آدھا حصہ میرے بعد والوں کے لیے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا نصف کثیر، یہ بہت زیادہ مال ہے، اتنے کی وصیت نہیں کر سکتے تم. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے بس ثلث، ٹھیک ہے، آدھے مال کی وصیت نہیں کر سکتا، مال کو 3 حصوں میں بانٹ دیتا ہوں، 1 حصے کی وصیت کر دیتا ہوں کہ اگر میں فوت ہو جاؤں تو 1 حصہ صدقہ کیا جائے گا، نیک کاموں میں خرچ کیا جائے گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ثلث والثلث کثیر، ٹھیک ہے، 1/3 حصہ خرچ کرنا چاہتے ہو کر سکتے ہو، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن یہ سمجھ لو کہ یہ 1/3 حصہ بھی بہت زیادہ ہے. آدمی خیر کے کاموں میں بھی ایک حد میں رہ کر خرچ کرے، وفات کے بعد اتنے کی وصیت کرے. یہ وصیت کی دوسری حرام شکل ہے. ایسی وصیت کرنے کی شریعت اسلامیہ نے اجازت نہیں دی. ایسے ہی بعض لوگ وصیت کر جاتے ہیں کہ ہمارے مرنے کے بعد ہماری دشمنی کو باقی رکھنا. یہ بہت ہوتا ہے کہ ہمارے مرنے کے بعد بھی فلاں کا چہرہ نہیں دیکھنا، ہم مر جائے تو فلاں کو ہمارے جنازے میں آنے نہیں دینا. یہ حرام وصیت ہے. اس وصیت پر عمل نہیں کیا جائے گا. اگر کرتا ہے تو وصیت کرنے والا بھی گناہ گار، وصیت پر عمل کرنے والا بھی گناہ گار. ایسے ہی وصیت ہوتی ہے کہ ہمارے مرنے کے بعد جو کچھ بدعتیں ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے خلاف، کہ میرے چہلم میں اتنے دیگ چڑھائے جائیں، میری قبر پر اس طرح گنبد بنا دی جائے، یا اس طرح قرآن خوانی میں اتنے لوگوں کو بلایا جائے،
یہ ساری چیزیں جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں، اگر انسان ان کی وصیت کرتا ہے تو وہ گناہ گار ہوگا، ایسی وصیتیں حرام ہیں۔ ان وصیتوں کی کوئی شکل شریعت اسلامیہ میں نہیں ہے۔ الغرض ہر وہ چیز جو شریعت سے ٹکراتی ہو، آدمی اگر وصیت میں ان چیزوں کے کرنے کا حکم دے، شریعت اسلامیہ ایسے آدمی کو گناہ گار تصور کرے گی اور ایسی وصیت پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ یہ وصیت کی 4 شکلیں ہیں، ان شکلوں کو جاننا ہم میں سے ہر آدمی کے لیے ضروری ہے۔ پہلی شکل واجب وصیت، یعنی وہ حقوق جو اللہ کے باقی ہوں یا بندوں کے باقی ہوں، اس میں آدمی کو آج ہی وصیت کر دینی چاہیے کہ اگر مجھے کچھ ہو جائے تو ان حقوق کو ادا کر دینا۔ دوسری وصیت کی شکل مستحب وصیت، کہ میرے مرنے کے بعد میرے مال سے مسجد بنا دو، فلانے لڑکے کو پڑھا دو، فلانا خیر کا کام کر دو جس سے میرا نامہ اعمال جاری رہ سکے۔ تیسری شکل مکروہ وصیت، کہ آدمی مال پہلے ہی کم رکھے اور مرنے کے بعد اسے بھی صدقے کا حکم دے دے، یا اس کے ایک بڑے حصے کو صدقہ کرنے کا حکم دے دے، جس کی وجہ سے بعد والے جو اولاد یا رشتہ دار ہیں وہ تنگ دستی کے شکار ہو جائیں۔ چوتھی شکل جو ابھی آپ کے سامنے رکھی گئی، حرام وصیت، یعنی آدمی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے شریعت کے خلاف جا کر کچھ کام کرنے کے حکم دے دے۔ یہ وصیت کی 4 شکلیں تھیں جو آپ کے سامنے بیان کی گئی۔ اب یہاں پر یہ بات آپ کے سامنے رکھیں کہ شریعت اسلامیہ نے وصیت کو کیوں رکھا ہوا ہے، وصیت کے فائدے کیا ہیں۔ آپ کو شکلیں تو بتائی گئی ہیں، کب کب وصیت ہونی چاہیے، کس کس انداز سے ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، ہم وصیت کر لیتے ہیں، لیکن اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ تو سب سے پہلی چیز، آدمی اپنی نسلوں کو جھگڑوں سے بچائے گا۔ وصیت پر عمل ہو تو نیچے اولاد لڑا نہیں کرتی، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لازمی طور پر اہل ایمان کو وصیت کے لکھنے کا حکم دیا۔ آدمی اپنے آبا و اجداد کی باتوں کو بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، وصیت کی شکل میں ہو تو اس پر عمل کرتا ہے، وصیت موجود نہ ہو تو سب بے لگام گھوڑوں کی طرح دوڑنے بھاگنے لڑنے لگ جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلا فائدہ یہ ہوگا وصیت کے لکھنے کا کہ نیچے والوں میں جھگڑے ختم ہو جائیں گے، انسان کا مال ڈھنگ سے صحیح جگہوں پر استعمال ہوگا، اس لیے کہ میرے مال کا جو درد مجھ میں ہوگا میرے علاوہ کسی کو نہیں ہوگا، اس لیے کہ میں نے خون پسینہ بہا کر کمایا ہوا ہے، میں بہتر جانتا ہوں کہ میرا مال کہاں خرچ کیا جائے۔ تو وصیت کا پہلا فائدہ یہ ہوتا ہے۔ دوسرا فائدہ، ہمارے نیکی کا سلسلہ جاری رہ سکتا ہے۔ اگر میں نے وصیت نہیں کی، میری اولاد نے میرا مال مسجد میں نہیں لگایا، کسی طالب کے پڑھائی کی فیس میں نہیں لگایا، یا کنویں کے کھودنے میں یا دوسرے خیر میں نہیں لگایا، تو میرا نام عمل تو ویسے ہی رک جائے گا۔ اگر میں وصیت کر دوں تو یہ فائدہ ہو سکتا ہے کہ میرا نام اعمال جاری رہے، آگے چلتا رہے۔ وصیت کا ایک بڑا فائدہ ہے کہ ہمیں اپنے موت کا احساس رہتا ہے، آدمی خود کو موت کے لیے تیار رکھتا ہے۔ آدمی وصیت نہ کرے تو بے فکری کی زندگی گزارتا رہتا ہے، یہ تجربے کی بات ہے، آپ خود بھی اس پر عمل کر کے دیکھیں۔ جب آدمی اپنی وصیت لکھ لیتا ہے تو وہ آدمی خود کو موت کے لیے تیار کرنے لگ جاتا ہے، اور جب آدمی خود کو موت کے لیے تیار کرتا ہے تو بہت سی حرام کاریوں سے، بہت سے فتنوں سے خود کو بچا لے جاتا ہے، اور خود کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے کہا تھا، اکثروا ذکر حازم اللذات، یعنی الموت، لذتوں کو توڑنے والی چیز کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ کیا چیز ہے؟ موت ہے۔ آدمی جس قدر موت کو یاد کرے گا، اس کی دنیاوی لذتیں، خواہشیں، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی دوڑ خود بخود ختم ہو جائے گی۔ آدمی زندگی کو حقیر تصور کرنے لگے گا۔ ایک لمحے کے لیے آپ اپنی موت کو یاد کیجئے، ہمیں معلوم ہوگا کہ ہم جن رنگینیوں میں جی رہے ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہم سوچ کر تو دیکھیں کہ ابھی ہماری آنکھ بند ہو گئی، ہمیں قبر میں لٹا کر اہل و عیال واپس آ رہے ہیں، میں ہوں، میرا نام ہے، ہمارے قبر کی تاریکی اندھیرا ہے، وہاں کون میرے ساتھ ہوگا؟ یہ دنیا کی ساری رنگینیوں کی کیا حیثیت، کیا حقیقت رہ جائے گی؟ تو وصیت سے آدمی کو اس کی موت یاد آتی ہے، آدمی اپنی موت کی تیاری کرنے لگ جاتا ہے، اور ایسے ہی کمزوروں اور محتاجوں کو ان کے کچھ حق مل جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر وصیت میں بسا اوقات بعض رشتہ داروں کو کوئی مال نہیں ہوتا، وراثت میں اولاد کو مل جاتا ہے، اور جو بہت قریبی لوگ ہیں ان کو مل جاتا ہے، لیکن کچھ رشتہ دار ایسے ہوتے ہیں جو فقیر، خلاش، محتاج ہوتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ میرے مرنے کے بعد وراثت سے انہیں کچھ نہیں ملے گا،
آپ ان کے حصے میں وصیت کر دیں کہ انہیں بھی کچھ پہنچا دو، تاکہ رشتہ داری جوڑنے کا ثواب اللہ سبحانہ و تعالیٰ دے دے، صدقے کا ثواب بھی دے دے۔ تو کچھ غریبوں، کمزوروں، محتاجوں کے حقوق اللہ سبحانہ و تعالیٰ وصیت کے ذریعے ان تک پہنچا دیتا ہے۔ اب یہاں 2-3 اہم مسئلے بیان کرتے ہوئے ہم بات کو آگے بڑھائیں گے اور کچھ ہی دیر میں بات ختم کریں گے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ وصیت کرنے کے بعد کسی انسان کے لیے حق نہیں ہے کہ وہ اس وصیت کو بدل دے، یہ بڑی خیانت ہوگی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے خائنوں کی گرفت کرے گا، اللہ ایسوں کی پکڑ کرے گا جو وصیت کو بدل دے، چاہے وہ وصیت زبانی ہو یا وہ وصیت لکھت میں موجود ہو۔ یہ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے۔ دوسری چیز، اگر وصیت میں آپ کو کچھ غلطی یا حرام چیز نظر آئے تو آپ 2 لوگوں کی گواہی میں اس چیز کو بدل سکتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر ابھی حرام وصیت کا ذکر کیا گیا، آدمی اس حرام وصیت پر عمل نہیں کر سکتا، لیکن اس میں کچھ خیر کا پہلو داخل کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، بشرطے کہ اس کے وارثوں میں سے 2 لوگ اس کے ساتھ آ جائیں۔ آج میں نے ایک وصیت کر دی، کچھ دن بعد میں چاہتا ہوں کہ میں اس وصیت میں تبدیلی کروں۔ شریعت اسلامیہ نے مجھے پورا مکمل اختیار دیا ہوا ہے کہ میں اپنی وصیت میں تبدیلی کر سکتا ہوں۔ اب یہاں ایک اہم بات، اللہ کے نبی علیہ السلام نے وصیت کا حکم دیا۔ قرآن میں وصیت کے اس قدر واضح اور 2 ٹوک احکامات موجود ہیں، لیکن نبی علیہ السلام نے کوئی وصیت نہیں کی۔ کس لیے؟ اس لیے کہ عام طور پر انبیاء علیہ السلام کا مال وراثت کے لیے نہیں ہوتا۔ انبیاء کا مال یہ بیت المال کا حصہ ہوا کرتا ہے، لیکن نبی علیہ السلام نے مال و دولت سے بڑی کچھ وصیتیں کی، وہ وصیتیں جو اصل انبیاء کی میراث ہیں۔ جیسا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کہتے ہیں، ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما وانما ورثوا العلم۔ انبیاء یہ درہم اور دینار وراثت میں نہیں دیتے، یہ وراثت میں علم دیا کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے بھی ہم امتیوں کو کچھ اہم باتوں کی وصیتیں کی ہوئی ہیں، ہمیں ان وصیتوں کو مضبوطی سے تھامتے ہوئے ان پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ جیسے ہم اپنے باپ کی وصیت پر عمل کرنے کے لیے جی جان لگا دیتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کی وصیتوں پر بھی عمل کرنے کے لیے ہمیں جی جان لگا دینی چاہیے۔ نبی علیہ السلام کی وصیتوں میں سے ایک وصیت جو آپ نے معاذ بن جبل ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کی تھی، عقیدے کے متعلق آپ نے کہا تھا، یا غلام انی اعلمک کلمات، اے بچے میں تمہیں چند کلمات سکھا رہا ہوں، احفظ اللہ یحفظک، تم اللہ کی حفاظت کرو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تم اللہ کی حفاظت کرو تم اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ اللہ کی حفاظت ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ ہمیں اللہ کی حفاظت کی ضرورت ہے، رب کو ہماری حفاظت کی کوئی ضرورت نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ تم اللہ کے دین کی حفاظت کرو، اسلام تمہیں جو کرنے کو کہتا ہے وہ کرو، جس سے رکنے کو کہتا ہے اس سے رک جاؤ، یہی اللہ کی حفاظت ہے۔ تم دین پر عمل کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا، تم جب کبھی پریشان ہوگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد تمہارے سامنے کھڑی ہوگی۔ آگے اللہ کے نبی علیہ السلام نے وصیت کی، اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ، جب سوال کرو، مانگو، مدد طلب کرو تو صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے طلب کیا کرو۔ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَ اللَّهُ لَكَ وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكَ۔ اور یہ جان لو کہ ساری دنیا مل کر تمہیں فائدہ پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتی سوائے اتنا فائدہ جتنا تمہارے تقدیر میں لکھا ہوا ہے۔ ساری کائنات مل کر تمہیں نقصان پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتی سوائے اتنا نقصان جتنا تمہارے مقدر میں پہلے سے لکھا ہوا ہے۔ رفعت الاقلام وجفت الصحف، قلم اٹھا لیے گئے ہیں، سیاہی سوکھ چکی ہے۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی وصیت ہے عقیدے کے باب میں کہ اللہ پر ہمارا بھروسہ ایسا ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی دوسری وصیت حدیث ارباز بن ساریہ، نبی علیہ السلام نے ایک روز خطاب کیا، ایک واعظ، ایسا واعظ کہ صحابہ رونے لگے۔ صحابہ کہتے ہیں ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے سینوں میں ہمارے دل پھٹ جائیں گے، اتنی جامع نصیحت اللہ کے نبی علیہ السلام نے کی۔
ہم نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے ابھی آپ کی زندگی کی آخری نصیحت ہے، ایسے موقعوں پر آپ ہمیں کوئی وصیت کر دیجئے، کوئی ایسی بات جس پر ہم آپ کے بعد بھی عمل کریں اور جس پر عمل کرنا ہمارے لیے زیادہ ضروری ہو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اوصیک بتقوی اللہ والسمع والطاعہ وان عبدا حبشیا فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین تمسکوا بها وعضوا علیها بالنواجذ وإیاکم ومحدثات الامور فإن كل محدثۃ بدعہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ میں تمہیں اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں۔ تقوی کیا ہے؟ دل میں اللہ کا ڈر ہونا، ہر کام کے کرنے سے پہلے آدمی سوچے، نیک کام کے کرنے سے پہلے بھی، گناہ سے پہلے بھی، کہ کیا رب نے اس کی اجازت دی ہے۔ ہر کام کے کرنے سے پہلے آدمی یہ سوچے کہ یہ چیز اللہ کے نبی سے ثابت ہے یا نہیں، آدمی اس کے بعد وہ کام کرے، دل میں اللہ کا ڈر رکھے۔ جب دل میں اللہ کا ڈر ہونا تو سارا جسم درست رہتا ہے، دل میں اللہ کا ڈر نہ ہو تو انسان کا جسم بھی اللہ کی نافرمانی میں لگ جاتا ہے، اللہ کی خلاف ورزی کرتا ہے، چلتا اس کی زمین پر ہے، کھاتا اس کا اناج ہے، اس کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتا ہے، لیکن اسی رب کی مخالفت کرتا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وصیت کی، کہا کہ میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں، ہر حال میں ڈرتے رہو، اکیلے میں رہو وہاں بھی ڈرو، لوگوں کے درمیان ہے وہاں بھی ڈرو، شادی بیاہ ہو وہاں بھی ڈرنا چاہیے، تجارت ہو وہاں بھی ڈرنا چاہیے، لین دین ہو وہاں بھی ڈرنا چاہیے، ہر میدان میں آدمی کو ڈرنا چاہیے۔ آگے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ اپنے امیروں کی بات مانو، وہ امیر جو اسلامی حکومتوں کے خلیفہ کے طور پر ہوتے ہیں۔ آگے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم میری سنت کو اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑو۔ کتنا؟ داڑھوں سے پکڑ لو، عضوا علیہا بالنواجذ، داڑھوں سے پکڑ لو، اتنی مضبوطی سے کہ کوئی تم سے وہ سنت چھین نہ پائے، کوئی تمہیں اس سنت سے ہٹا نہ پائے، اور خبردار رہو۔ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ دین میں کسی نئی چیز کو ایجاد نہ کرنا، نیکی کے نام پر کوئی نئی چیز کرنے نہ لگ جانا، اس لیے کہ اس طرح کی ہر نئی چیزیں بدعت ہیں، اور یہ ساری بدعتیں انسان کو گمراہی اور جہنم تک پہنچا دینے والی ہیں۔ ایسے ہی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت کی تھی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اوصانی خلیلی بثلاث، میرے خلیل یعنی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے 3 چیزوں کی وصیت کی۔ پہلی وصیت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ وتر کی نماز پڑھا کرو، ساری زندگی کبھی وتر نہیں چھوٹنی چاہیے۔ دوسری وصیت چاشت یعنی اشراق کی نماز پڑھا کرو، جسے ہم صلاۃ الضحیٰ، صلاۃ الاوابین بھی کہتے ہیں، یہ ایک ہی نماز کے مختلف نام ہیں۔ اس نماز کا وقت ہوتا ہے سورج کے طلوع ہو کر ایک نیزہ اوپر ہونے سے لے کر زوال سے پہلے تک، آدمی اس میں یہ نماز ادا کر سکتا ہے۔ عام نمازوں کی طرح ہوتی ہے، کم از کم آدمی 2 رکعت نماز پڑھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ جو آدمی صلاۃ الاوابین پڑھ لے اس کے سارے جسم کی جانب سے صدقہ ادا ہو جائے گا، وگرنہ انسان کے جسم میں 360 جوڑ ہیں، ہر جوڑ پر انسان کے لیے صدقہ ہے۔ یہ میرا ہاتھ بند ہو رہا ہے، کھل رہا ہے، یہ اللہ کا بڑا احسان ہے، اس احسان کے شکریہ میں مجھے ہر جوڑ کے عوض صدقہ کرنا چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ اگر آدمی یہ 2 رکعتیں پڑھ لے سارے جسم کے جوڑوں کا صدقہ ادا ہو جائے گا، سارے جسم کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور شکریہ ادا ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا حکم دیا، اور اگر یہ 2 رکعت نماز فجر کی نماز کے بعد اسی جگہ پر بیٹھ کر سورج کے طلوع ہونے کے 12 منٹ بعد ادا کر لی جائے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کانت لہ کحج وعمرۃ تامۃ تامۃ تامۃ، اس آدمی کو پورے 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 حج عمرے کا ثواب دیا جائے گا۔ جو اپنے محلے میں، اپنی گلی کی مسجد میں فجر کی نماز بعد بس بیٹھا ہے اذکار کرتے ہوئے، سورج کے طلوع ہونے کے 10 سے 12 منٹ بعد اٹھ کر صرف 2 رکعت نماز ادا کرتا ہے، سارے جسم کا صدقہ بھی ادا ہو جائے گا اور حج اور مکمل عمرہ ادا کرنے کا ثواب بھی مل جائے گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دوسری وصیت کی،
تیسری وصیت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کی کہ ہر مہینے 3 روزے رکھ لیا کرو، یعنی 13، 14، 15، جسے ایام 20 کہا جاتا ہے۔ دوسری حدیثوں میں ہے کہ جو آدمی ہر مہینے صرف 3 دن کے روزے رکھے اسے پورا مہینہ روزے رکھنے کا ثواب ملے گا، اس لیے کہ اللہ ایک کے عوض 10 نیکیاں دیتا ہے، ایک روزے کے عوض 10 روز روزہ رکھنے کا ثواب، 2 روزوں کے عوض 20 روز روزہ رکھنے کا ثواب، 3 روزوں کے عوض پورا مہینہ روزہ رکھنے کا ثواب۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو کچھ خاص وصیتیں کی، اس کے علاوہ بھی بہت سی وصیتیں ہیں، لیکن وقت چونکہ ختم ہو چکا ہے، اب آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ کیا ذمہ داری ہے؟ کہ آپ لوگ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وصیتوں کو جاننے اور پڑھنے کی کوشش کریں تاکہ ان وصیتوں پر عمل کر سکیں۔ جیسے ہمارے باپ دادا کی وصیت ہوتی تو ہم اسے جاننے کی کوشش کرتے اور اس وصیت پر عمل کرنے کی کوشش کرتے، اس سے کہیں زیادہ کوشش ہمیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وصیتوں کو جاننے کی کرنی چاہیے تاکہ ہم اس پر عمل کر سکیں، اس لیے کہ اسی سے ہماری دنیا چلتی ہے، اسی سے ہماری آخرت چلے گی۔ اگر نبی علیہ السلام کا طریقہ نہ ہو تو آخرت تو تباہ ہوگی ہی ہوگی، دنیا بھی تباہ ہو جائے گی۔ الغرض دعا ہے کہ الہ العالمین تو وصیت کے متعلق جو باتیں ابھی بیان کی گئی ہیں اس پر سمجھتے ہوئے ہمیں عمل کرنے والا بنا۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔